پیلے اور سبز امتزاج کے جوڑے میں ملبوس میچنگ آرٹیفیشل جیولری پہنے، خوبصورت میک اپ کے ساتھ مہندی سے رچے سفید مومی نازک ہاتھوں کی کلائیوں میں سبز اور پیلی چوڑیاں بھرے وہ خود کو آئینے میں ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نوخیز جوانی، خوبصورت تیکھے نین نقش اس پر اس سجاوٹ کے ساتھ دو آتشا روپ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اف، اگر بلال مجھے ایسے دیکھ لے تو فدا ہو جائے۔ خود کو ہر اینگل سے دیکھتی وہ سوچتے ہوئے مسکرائی، اس بات سے بے خبر جتنی خوشی اس وقت اس کے اندر سے نکل رہی تھی اس سے کہیں زیادہ آگ کسی اور کے اندر بھڑک رہی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے میں تھوڑا ٹائم باقی تھا۔ عریشہ اسے تیار کر کے اپنی تیاری کرنے جا چکی تھی اور تب سے وہ خود کو آئینے میں دیکھتے حسین سپنے سجاتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ ایسے ہی سپنے کسی اور نے بھی اس کے بارے میں سجائے تھے اور ان سپنوں کو سجانے کے لیے حوصلہ افزائی بھی اس نے خود کی تھی اور پھر ان سپنوں کو راکھ بھی اس نے خود ہی کیا تھا۔ کچھ دیر بعد عریشہ روم میں داخل ہوئی تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے مسکراتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ افسوس میں مبتلا ہوئی، مگر پھر اس کا کارنامہ یاد کر کے دل کو سخت کر لیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ اسے مہندی کے لیے ہال میں لے جانے کے لیے نیچے لے کر جا رہی تھی تو اچانک کوئی چیز یاد آنے پر اسے کوریڈور کے بیک سائڈ والے دروازے کے پاس 2 منٹ انتظار کرنے کا کہتے وہ واپس روم میں چلی گئی۔ عریشہ کے جاتے ہی اچانک کوریڈور میں اندھیرا چھا گیا۔ غزہ جو اندھیرے سے ڈرتی تھی گھبرا گئی۔ بیک سائڈ والا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا بڑی آہستگی سے کھلا۔ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر کے غزہ اور گھبرائی۔ اس سے پہلے وہ ڈر کر عریشہ کو آواز دیتی کسی نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپی مگر چلانے کا موقع نہ مل سکا، مگر اتنا محسوس ہو گیا تھا کہ اسے دبوچنے والا ہاتھ نسوانی وجودوں کے تھے۔ پھر آنکھوں کے ساتھ اس کا ذہن بھی تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو کسی انجان جگہ میں پا کر نہ صرف تقریب سے قبل یہ سوچ کر اس کی سانسیں رکی جا رہی تھیں۔ شاہوں میں کسی لڑکی کے غائب ہو جانے کا مطلب خاندان کے لیے ایسی بدنامی، رسوائی اور ذلت تھی جس میں معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اسے یہاں آئے ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی، یقیناً اس کے غائب ہوتے ہی یہ پتہ چل گیا ہوگا اور اس وقت حویلی کے مردوں نے غم و غصے کا قہر برپا کر رکھا ہوگا۔ یہ خیال اس کے لیے جان لیوا تھا۔ منتشر حواسوں کے ساتھ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی اور پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو آنے والا شخص کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہاں اسے اس روپ میں دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں بھی خون اترا تھا۔ وہ زیاد شاہ تھا، شاہوں کا سب سے بڑا چشم و چراغ، جس کے ساتھ 3 مہینے ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد اپنے طور پر اسے چھوڑ چکی تھی۔ یہ سوچے بنا کیا وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑنے والا تھا؟ اس وقت زیاد شاہ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، انتقام، غصہ و وحشت۔ غزہ شاہ کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ اسے اغوا کرانے والا زیاد شاہ تھا تو اب وہ یقیناً انتقام لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ غزہ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ خوف سے زرد پڑتے چہرے اور کپکپاتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو سرخ ڈوروں والی گہری آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ قریب آیا، ایک زوردار تھپڑ غزہ کے چہرے پر دے مارا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گری۔ پختہ فرش پر گرنے سے کئی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھریں، کچھ کینچیاں ہاتھوں میں بھی لگیں، منہ سے سسکاریاں نکلیں۔ زیاد شاہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر اتنی سختی سے دبایا کہ ساری کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ غزہ کے منہ سے بے اختیار کئی چیخیں نکلیں، صرف اس کی کلائیوں سے ہی نہیں بلکہ زیاد شاہ کے اپنے ہاتھوں سے بھی خون نکل رہا تھا، جن میں چوڑیوں کے ٹکڑے چبھے تھے، مگر اسے نہ اپنے ہاتھوں سے نکلتے خون کی پرواہ تھی اور نہ ہی غزہ شاہ کی کلائیوں سے بہتے خون کی۔ اسے بے دردی سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے کانوں میں جھولتے اویزاں اور گلے کے نیکلس کو نوچنے کے انداز میں اتار کر دور اچھال دیا۔ غزہ کراہ کر رہ گئی۔ زیاد شاہ نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ جیب سے رومال نکال کر وحشیانہ انداز میں اس کے چہرے پر رگڑ رگڑ کر میک اپ اتارنے لگا۔ غزہ جو پہلے ہی نڈھال تکلیف سے سسک رہی تھی، مزید سختی برداشت نہ کر سکی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔
چند لمحے وہ اسے تھامے سرد آنکھوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر واپس زمین پر لٹاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ پھر نہ جانے کتنے ٹائم بعد وہ دوبارہ ہوش میں آئی اور کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ پھر جب وہ رو رو کر تھک گئی تو یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگی۔ زیاد شاہ جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنا پورا زور لگا کر کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر سہم گئی اور اسے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا دیکھ اس کی لہو چھلکاتی آنکھیں مزید لہو ٹپکانے لگی۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں دہاڑا تھا۔ نہیں میں نے تو اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بات مکمل نہ کر سکی اور بری طرح ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ اسی دوران وہ بھی اس کے قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ غزہ کو اس کی آگ اگلتی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے پتھریلے تاثرات اور سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا، دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہو گئی، جسم کانپنے لگا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ زیاد شاہ اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ ٹکائے اسے سردی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پھر چند لمحے گھورنے کے بعد اپنے مخصوص سرد لہجے میں بولا، کیا عمر ہے تمہاری؟ 17 سال نا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی اور پھر غزہ کے جواب نہ دینے پر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، محض 17 سال کی ہو کر تم نے ایک 35 سال کے میچور مرد کو عشق کے جال میں پھنسا کر بیوقوف بنایا۔ وہ مرد جو عورتوں سے 10 فٹ کی دوری پر رہتا تھا، جس کے آگے عورت ذات اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے تم جیسی بالشت بھر کی لڑکی نے 3 مہینے اپنی انگلیوں پر نچایا، اس پر تو تمہیں انعام ملنا چاہیے نا؟ اور قیمت کیا لگائی میری محبت کی؟ 20,000 نا؟ اسے شرط والی بات پتہ تھی۔ یہ جان کر غزہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، محض ایک 20,000 کی شرط جیتنے کے لیے تم نے یہ گھٹیا کھیل کھیلا، وہ بھی زیاد شاہ کے ساتھ، جس نے اپنا کیریئر بنانے کی خاطر اپنے کردار آئینے کی طرح صاف رکھا۔ زندگی کے اتنے سالوں میں خاندان یا خاندان سے باہر کسی لڑکی کو زندگی میں نہیں آنے دیا۔ ہمیشہ یہ سوچ رکھی کہ جب بھی کوئی لڑکی جائز طریقے سے اس کی زندگی میں آئے گی نا تو صرف اس کا وفادار بن کر اس پر اپنی سچی محبت اور پاکیزہ جذبے لٹائے گا، بلکہ اس سے بھی ویسی ہی وفاداری، سچی محبت اور پاکیزگی حق سے لے گا۔ مگر غزہ شاہ نے تو نہ صرف مجھے دھوکہ دیا بلکہ میری امانت میں خیانت کی۔ ایک طرف مجھ سے پیار بھری باتیں، ساتھ نبھانے کی یقین دہانیاں اور سپنے دکھائے رکھے، دوسری طرف پہلے سے ہی کسی اور مرد سے افیئر چلا رکھا تھا۔ کیوں کہ تم میری زندگی میں کیوں سکون برباد کیا میرا؟ جب ایک بار پہلے سے ہی یار بنا رکھا تھا تو میرے جذبات سے کیوں کھیلا؟ 20 ہی چاہیے تھا تو مجھ سے مانگ لیتی، 20 کی جگہ 50 دے دیتا۔ وہ ایک پل کے لیے سانس لینے کو رکا۔ میں نے تو تمہیں کزن ہونے کے ناطے رسپانس دیا اور تم دھوکے باز چلاک لڑکی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پرسکون زندگی میں زہر گھولنے کے لیے داخل ہوئی۔ اس کی رگوں کو منجمد کر دینے والی سرد آواز غزہ کو اپنے کانوں میں سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچھ پل سرخ و سرد نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ غزہ نظریں جھکائے کپ کپاتے وجود کے ساتھ مشکل سے کھڑی تھی۔ زیاد شاہ کی سخت گرفت میں اسے کندھے شدید درد کر رہے تھے، مگر دانت پر دانت جمائے ضبط کر رہی تھی۔ چند لمحے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے کے بعد وہ پھر گویا ہوا، ایک 35 سالہ مرد کو اپنے عشق میں اس حد تک پاگل کر دینا کہ وہ تمہارے بنا سانس بھی نہ لے سکے، اور پھر یوں بیچ راستے میں اسے چھوڑ کر کسی اور کی سیج سجانے جا رہی تھی، اسے اپنا تن من سونپنے جا رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس 35 سالہ مرد کو بھی اسی تن من سے لبا کر جنون میں مبتلا کیا تم نے، پھر اتنی خوش اور مطمئن کیسے ہو سکتی تھی؟ تم کیا اپنے انجام کا ذرا سا بھی خوف لاحق نہیں ہوا؟ کیا واقف نہیں تھی تم میرے جنون سے؟ یوں دھوکہ دے کر پیچھے ہٹو گی اور میں خاموش ہو جاؤں گا؟ دل کر رہا ہے گلا دبا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تمہاری دھوکے باز مکار لڑکی۔ زیاد شاہ اس کے کندھوں کو جکڑے گرجا تھا۔ غزہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اس پر خوف و شرم کا ایک ساتھ غلبہ ہوا۔ جواب دو، چپ کیوں لگ گئی ہے؟ زیاد شاہ نے اپنی سخت انگلیوں سے اس کا چہرہ چھوا۔ وہ بری طرح لرز کر رہ گئی، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔
جنہیں دیکھ کر وہ مزید مشتعل ہوا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے؟ مگر تم تو بہت بہادر ہو نا، اپنے سے بڑے مردوں کو بڑی آسانی سے پاگل بناتی ہو، تو اب یہ لرزانا، کب کبانا، رونا کیوں؟ وہ استہزائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ غزہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ زیاد شاہ کچھ پل لب بھنچے اسے گھورتا رہا، پھر بے حد درشت آواز میں بولا، ڈرامے باز لڑکی، ان مگرمچھ کے آنسو کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے جو کیا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر تم نے سوچا تھا کہ چونکہ میرے اپنے خاندان کی لڑکی ہو تو میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ تو یہ تمہاری بھول تھی۔ میں زیاد شاہ ہوں، غلطی کرنے پر نہ باہر کے لوگوں کو بخشتا ہوں اور نہ اپنوں کو۔ پاپا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ وہ بولی تھی۔ اس کی معافی پر زیاد شاہ نے قہر برساتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، غلطی کی ہے تو سزا تو بھگتنی ہوگی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے، امید ہے بنا کسی واویلے کے چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کرو گی۔ نہیں، غزہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ بلال کے علاوہ تو وہ کسی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا نہیں؟ زیاد نے اسے گھورا۔ میں نکاح نہیں کروں گی آپ سے، پلیز مجھے جانے دیں، میری شادی ہے، میں بلال سے محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کی منت کرتے وہ اسے مزید مشتعل کر بیٹھی تھی۔ بلال کے نام پر زیاد شاہ بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ بڑی بے رحمی سے غزہ کا جبڑا دبوچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پتھریلے لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر اس شخص کا نام لیا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ آج تم سے صرف نکاح ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر بھی لگاؤں گا۔ تم شکر کرنا چاہیے کہ تم سے نکاح کر رہا ہوں، ورنہ آج کی رات گزرنے کے بعد تم پر بدنامی کا وہ ٹھپا لگ جائے گا کہ تمہارا منگیتر تو دور، شاہ خاندان کا کوئی فرد تمہیں قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ تمہارے اپنے ماں باپ بھی تمہیں دھتکاریں گے۔ یہ سب تم کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی جب یہاں سے جاؤ گی۔ تو اس کی بات پر غزہ ساکت ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کی ہی تو بات تھی جب وہ باتوں باتوں میں غلطی سے ساحل کے ساتھ شرط لگا بیٹھی کہ اکھڑ مغرور خود پسند زیاد شاہ کو اپنے عشق میں پھنسا کر دکھائے گی۔ زیاد شاہ اس کے بڑے ماموں فیاض شاہ کا بیٹا تھا۔ فیاض شاہ اور اس کی بیوی زہرا شاہ کا بہت سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ان کا اکلوتا بیٹا زیاد شاہ جو اس وقت 15 سال کا تھا خوش قسمتی سے اس روز گھر پر تھا، جبکہ دوسرے ماموں حماد شاہ تھے جن کے 2 بچے ساحل اور عریشہ تھے۔ فیاض شاہ اور حماد شاہ کے والد اسماعیل شاہ تھے جو اپنے علاقے کے گدی نشین ہونے کے ساتھ ساتھ MNA بھی تھے۔ اسماعیل شاہ گاؤں والی حویلی میں رہتے تھے جہاں ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی غفار شاہ ہوتے تھے۔ غفار شاہ 60 سال کے تھے اور بے اولاد تھے۔ زلیخا شاہ اسماعیل شاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کی شادی اسماعیل شاہ نے اپنے بھانجے زریز شاہ سے کی تھی۔ رضا شاہ اسی کی بیٹی تھی۔ فیاض شاہ اور حماد شاہ بچوں کی تعلیم کی خاطر شہر شفٹ ہوئے تھے جہاں دونوں بھائیوں نے مل کر اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اور پھر فیاض شاہ کی حادثاتی موت کے بعد حماد شاہ نے اس وقت تک اکیلے اس بزنس کو چلایا جب تک زیاد شاہ آکسفورڈ سے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری لے کر نہیں لوٹا۔ زیاد شاہ نے واپس آ کر نہ صرف اپنے باپ کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا بلکہ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاست میں بھی شمولیت اختیار کی، اور اب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں بھی اپنا نام بنا چکا تھا۔ اسماعیل شاہ کے بعد MNA کی سیٹ کا امیدوار اب وہی تھا۔ عزہ کالج میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک ہی شہر میں رہنے کی وجہ سے چھٹیوں میں اکثر وہ حماد ماموں کے ہاں جایا کرتی تھی، کیونکہ ساحل اور عریشہ سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ وہ بھی فری ہوتے تو کبھی تینوں مل کر گاؤں چلے جاتے۔ اس بار بھی جب وہ امتحان سے فارغ ہوئی تو ماموں کے ہاں آ گئی۔ حماد شاہ کا بہت بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا جس میں زیاد شاہ بھی برابر کا حقدار تھا، مگر زیادہ تر غیر ملکی ٹورز پر جانے کی وجہ سے وہ کم ہی یہاں پر رہ پاتا تھا۔
عزا کو یہاں آ کر بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اپنے گھر میں زیادہ وہ بور ہوتی رہتی تھی۔ جہاں ساحل اور عریشہ کے ساتھ اس کی دوستی اور بے تکلفی تھی، وہاں زیاد شاہ سے دور دور تک سلام دعا نہیں تھی۔ عزا کو وہ انتہائی مغرور اور روڈ لگتا تھا۔ دولت، شہرت اور اوپر سے سحر انگیز شخصیت ہونے کے احساس نے شاید اسے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ عزا کو تو کم از کم ایسا ہی لگتا تھا، مگر عریشہ ایسا ماننے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ زیاد شاہ ٹاپک پر اکثر عریشہ سے اس کی بحث بھی ہو جایا کرتی تھی کیونکہ عزا زیاد شاہ پر نیگیٹو کمنٹس کرتی۔ جواب میں عریشہ اس کی حمایت میں میدان میں اتر آتی تھی۔ کیونکہ عریشہ زیاد شاہ کی رضاعی بہن تھی، اس بار چھٹیوں میں عزا جب ماموں حماد کے پاس گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح زیاد شاہ پاکستان سے باہر تھا۔ لان میں عریشہ اور ساحل کے ساتھ ٹینس کھیلتے ہوئے اس نے اپنا ہر بار کا کہا جملہ دہرایا، یار یہ تم لوگوں کا زیاد بھائی شادی کب کرے گا؟ آخر بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ٹائم مکمل طور پر ہاتھ سے نکل جائے اور پھر بیچارے کو کوئی لڑکی ہی نہ ملے۔ اس نے استہزائی انداز میں کہا تھا۔ جواب میں ساحل نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ زیاد بھائی کے پاس بھی سلمان خان کی طرح پرسنالٹی ہے، دولت اور شہرت کی بھی کمی نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ 60 سال کی عمر میں بھی شادی کریں تو کوئی لڑکی انہیں منع کرے گی۔ اور بھی ابھی تو وہ صرف 35 کے ہیں، شادی کے لیے بہت سال پڑے ہیں، اور ویسے بھی آج کل لڑکیاں مرد کی عمر نہیں، پیسہ پرسنالٹی دیکھتی ہیں۔ ساحل نے شاٹ مارتے ہوئے کہا۔ عزا نے نخوت سے سر جھٹکا، رہنے دو بھائی، اتنی بھی کوئی خاص پرسنالٹی نہیں ان کی، 60 سال کی عمر میں بھی لڑکیاں ان پر مر رہی۔ بات سلمان خان کے ساتھ کمپیریزن کی ہے تو مجھے یہ تو کیا وہ بوڑھا ابھی بالکل پسند نہیں۔ عزا نے ناک چڑھائی، زیادہ بڑے بول مت بولو لڑکی، ایسا نہ ہو کہ یہی بوڑھا ہی تمہاری قسمت میں لکھا ہو۔ ساحل نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے، شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی کرتے ہیں، مجھے بلال کے علاوہ اس دنیا کا کوئی بھی مرد پسند نہیں آ سکتا، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ کسی سے شادی کا سوچ سکتی ہوں۔ عزا ساحل کو گھورتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے کہا تم زیاد بھائی کو پسند کرو؟ ان پر مرنے والی لڑکیاں بہت ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، کیونکہ انہیں لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ورنہ اب تک شادی کر چکے ہوتے۔ یہ جواب عریشہ کی طرف سے آیا تھا، جو کب سے اس کی اور ساحل کی زیاد بھائی کے بارے میں بحث سن رہی تھی۔ لو، آ گئی اپنے زیاد بھائی کی چمچی میدان میں۔ ارے رہنے دو بی بی، اس دنیا کا کوئی مرد بھی ایسا نہیں ہوگا جسے عورت میں دلچسپی نہ ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ باہر سے کچھ مرد مختلف ضرور ہوتے ہیں، مگر اندر سے سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ سو تمہارے زیاد بھائی بھی کوئی آسمان سے اترے فرشتے نہیں جنہیں لڑکیوں میں انٹرسٹ نہ ہو، یوں ہی ادھر ادھر نہیں گھومتے رہتے، یقیناً دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے۔ عزا نے منہ بنا کر کہا، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، زیاد بھائی ایسے نہیں ہیں، وہ بہت شریف ہیں، عریشہ نے برا منہ بنانے والے انداز میں کہا۔ تو عزا ہنس دی، ارے تم دونوں بحث بند کرو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ساحل کے ذہن میں اچانک کوئی خیال آیا، اس نے عزا سے کہا، اگر وہ زیاد بھائی کو پٹا کر دکھائے تو وہ اسے بدلے میں 10,000 دے گا۔ عزا نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر ساحل کے اصرار پر مان گئی، مگر ساتھ ہی یہ شرط رکھی کہ 10 کی جگہ 20,000 لے گی۔ تھوڑی سی بحث کے بعد ساحل بھی راضی ہو گیا۔ اس نے عزا کو 1 ماہ کا ٹائم دیا، اگر 1 ماہ کے اندر اندر وہ زیاد بھائی کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو نہ صرف شرط جیت جاتی ہے بلکہ زیاد شاہ جیسے مغرور اور خود پسند متکبر شخص کو جھکا کر تسکین بھی حاصل ہو جاتی، جو نہ جانے خود کو سمجھتا کیا تھا۔ عزا کو زیاد شاہ سے خام خواہ کی چڑ تھی۔ ساحل اور عزا کے درمیان لگی اس شرط پر عریشہ نے اعتراض کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں نے اسے سختی سے وارن کیا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے گی۔ عزا نے سب سے پہلے ساحل سے زیاد شاہ کا واٹس ایپ نمبر لیا اور اسے میسج کر دیا۔ میسج کرنے کے بعد وہ بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، مگر زیاد شاہ نے آن لائن ہونے کے باوجود جواب دینا تو دور سین بھی نہیں کیا۔ تو عزا نے ہیلو کے 3-4 میسیجز ایک ساتھ سینڈ کیے، جو کافی دیر بعد جا کر سین ہوئے اور زیاد شاہ کی طرف سے کون کا میسج آیا۔ عزا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے پرفیوم کا بہانہ بنایا جو اسے دبئی سے چاہیے تھا، کیونکہ زیاد شاہ اس وقت دبئی میں تھا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی لائے گا، کیونکہ جو شخص کبھی سامنا ہونے پر بھی مخاطب نہ ہوا ہو، چند ایک بار عزا کے سلام کا بھی روڈ انداز میں محض سر ہلا کر جواب دیا ہو، اس سے وہ یہ امید کیسے رکھ سکتی تھی بھلا؟ مگر حیرت انگیز طور پر وہ واقعی اس کا مطلوبہ پرفیوم لے آیا تھا، لیکن اس نے عزا کو میسج یا کال کر کے بتایا نہیں، بلکہ اس کے میسیجز بھی سین کر کے اگنور کر دیے تھے۔
جو اس نے پرفیوم کا پوچھنے کے بہانے کیے تھے۔ عزا نے دل میں اسے ہزاروں گالیاں دے ڈالی تھیں۔ پھر جب عریشہ نے بتایا کہ اس کا پرفیوم آ چکا ہے اور زیاد بھائی نے اسے دیا ہے عزا کو دینے کے لیے، تو وہ کھول کر رہ گئی کہ اگر لے آیا تھا کمینہ تو میسج پہ بتا دیتا، وہ خود جا کر لے آتی۔ عریشہ کے ہاتھ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اسے خیال آیا کیوں نہ شکریہ کے بہانے جا کر فیس ٹو فیس بات کی جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑے اہتمام سے تیاری کی اور شاہ ہاؤس جا پہنچی۔ زیاد شاہ کے کمرے میں جاتے ہوئے اگرچہ اس کا دل دھڑک رہا تھا، پھر بھی اس نے اپنا کانفیڈنس لو نہیں ہونے دیا۔ زیاد شاہ جہاں اسے پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکا، وہاں اس کا شکریہ بھی روڈ انداز میں وصول کیا۔ عزا دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئی، مگر ہمت ہارنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھی۔ زیاد شاہ ایک مرد تھا، عزا جیسی خوبصورت کم عمر حسینہ جو پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جولی میں گرنے کے اشارے دے رہی تھی، آج نہیں تو کل ضرور پگھل جاتا۔ لیکن عزا شاہ کو اندازہ تھا اس سب کے لیے 1 مہینہ ناکافی تھا، اس لیے اس نے ساحل سے اصرار کر کے 3 مہینے کا وقت لے لیا تھا۔ پھر اس نے دن رات زیاد شاہ کو میسج کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں زیاد شاہ نے اس کی کم عمری کی وجہ سے اسے مکمل اگنور کیے رکھا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آئی تو جنجلاہٹ اور غصہ دکھایا، اس کے والدین کو بتانے کی دھمکی دی، مگر عزا مستقل مزاجی سے ڈٹی رہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے میسیجز کا جواب دینے لگا۔ دونوں میں چیٹ ہونے لگی اور پھر زیاد شاہ کو پتہ ہی نہ چلا کب وہ عزا شاہ کا عادی ہو گیا۔ زیاد شاہ کا عادی ہونا عزا کی کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اسے یقین تھا جلد ہی وہ اسے اپنا اسیر کر لے گی۔ پھر وہ زیاد شاہ جو آزاد زندگی جی رہا تھا، اب خود کو عزا شاہ کا پابند سمجھنے لگا تھا۔ جہاں بھی جاتا اسے بتا کر جاتا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے لگا۔ ماں باپ کے بعد اس نے ہمیشہ خود کو اکیلا محسوس کیا۔ حماد آیا اور ان کی فیملی کے ساتھ رہنے کے باوجود ان سے گھل مل نہ سکا۔ اب عزا شاہ کا عادی ہو جانے کے بعد ایسا محسوس کرنے لگا جیسے وہ اکیلا نہیں رہا۔ اس کے بزنس ٹورز میں کمی آنے لگی، وہ بے چینی سے عزا کا شاہ ہاؤس میں آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا، مگر اس تبدیلی کی وجہ عزا کے علاوہ صرف ساحل اور عریشہ ہی جانتے تھے۔ ساحل کی شرط تھی جب تک زیاد شاہ واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے پرپوز نہ کر دیتا، تب تک وہ شرط کی رقم نہیں جیت سکتی تھی، جبکہ عریشہ اس سب معاملے پر نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ عزا بے صبری سے زیاد شاہ کے اظہار محبت کی منتظر تھی، کیونکہ 2.5 مہینے ہو گئے تھے اسے زیاد شاہ پر اپنا ٹائم لگاتے ہوئے۔ زیاد شاہ اپنا مغروریت اور سنجیدگی والا لبادہ ہٹا کر عاشق کے روپ میں سامنے آ چکا تھا۔ عزا سے اب اس کی رومانوی گفتگو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، جو دن بدن بے باکی کی حدود کو چھونے لگی تھی۔ ایسی گفتگو اس دنیا میں وہ صرف ایک ہی انسان کے منہ سے سننا پسند کر سکتی تھی، وہ تھا اس کا تایا زاد بلال شاہ، جو اسے بچپن سے اچھا لگتا تھا۔ بلال بھی اس کو پسند کرتا تھا، مگر بات ابھی صرف دونوں کے ہی درمیان تھی۔ وہ محض اس کے منہ سے محبت کا اقرار سننے اور پرپوز کرنے کے انتظار میں اسے جھیل رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کا یہ انتظار بالآخر ختم ہوا، جب زیاد نے اسے اپنے ساحل سمندر پر واقع فلیٹ میں بلایا اور کہا اس کے لیے سرپرائز ہے۔ عزا کو کچھ اندازہ تھا کہ شاید اسی مقصد سے اس نے بلایا ہو، کیونکہ اب وہ کھل کر اپنی چاہت اس پر جتانے لگا تھا۔ اس نے پہلے روز اسے ایک ڈریس گفٹ کیا تھا اور رات کو فون پر تاکید کی کہ یہی پہن کر آنا۔ عزا نے ساحل کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ ساحل نے اسے ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ایک چھوٹا سا کیمرہ دیا تھا، جو وہ اپنے پرس میں ڈال کر لے گئی تھی۔ جب وہ اس کے فلیٹ میں پہنچی تو وہ جو اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ وہ بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ عزا مغرور انداز میں مسکرائی۔ کبھی اس شخص کے چہرے پر بھی ایسے مغرور تاثرات ہوا کرتے تھے۔ اب وہ فدا ہونے والے انداز میں اس کے آگے پیچھے بٹھا جا رہا تھا۔ عزا نے دیکھا پورا فلیٹ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے کر جانے لگا تو عزا دل میں تھوڑی سی گھبرائی۔ بے شک وہ اس کا کزن تھا، وہ اس کے خاندان کی عزت تھی، سو وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتا تھا؟ عزا کو اس پر اعتبار تھا، مگر اس سب کے باوجود آخر تھا تو وہ مرد ہی۔ اگر من مانی پر اتر آیا تو وہ نازک سی 17 سالہ لڑکی اسے کیسے روک پائے گی؟ کیونکہ اس کی بے تابیوں سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی۔ زیاد شاہ نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی تھی، تبھی تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، کسی غلط ارادے سے نہیں بلایا،
تمہیں پانے کے لیے بے چین ضرور ہوں مگر نفس کا کمزور انسان نہیں ہوں۔ ایذا کا چہرہ شرم و خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ زیاد اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لایا تھا۔ اندر کا منظر ایذا کو حیران کر گیا تھا۔ پورا کمرہ سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں سرخ کاغذ سے بنا ہارٹ لٹک رہا تھا جس پر جھلی حروف میں I love you اور will you marry me لکھا ہوا تھا جو فینسی لائٹ سے دھمک رہا تھا۔ ایذا اس خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کاش بلال بھی مجھے ایسے ہی پرپوز کرے، جبکہ دوسری طرف اپنے حسین سپنوں کا جہاں اسے جوڑے زیاد شاہ والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایذا کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈالتے ہوئے نہ صرف محبت کا اظہار کیا بلکہ شادی کے لیے پرپوز بھی کر دیا۔ اس کے پرپوز کرتے ہی ایذا کا نہ صرف مقصد پورا ہو گیا بلکہ زیاد شاہ جیسے گھمنڈی مغرور شخص کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر سکون امیز مزہ آیا۔ یہ سب کچھ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا جو اس وقت اس کے پرس میں تھا۔ اس کے پرپوزل کا جواب اس نے پہلے تو مسکراہٹ ٹالنے کی کوشش کی مگر زیاد کو تب تک سکون نہ ملا جب تک اس نے ایذا کے منہ سے یہ نہ سن لیا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اسی سے ہی شادی کرے گی۔ ایذا نے کسی فلمی سین کی طرح یہ ڈائلاگ بول کر اسے مطمئن کیا۔ اس کے منہ سے اقرار سن کر زیاد شاہ اسے گلے لگانے کو آگے بڑھا تو ایذا پہلو بچا گئی۔ جیسے وہ اس کی شرم و حیا سمجھتے ہنس کر اگنور کر گیا تھا۔ مقصد پورا ہو جانے کے بعد وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اب زیاد شاہ اور اس کی رومانٹک باتیں جو ایذا کو اچانک بیہودہ اور کراہت امیز لگنے لگی تھی برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا مگر اسے ضبط کر کے رکنا پڑا کیونکہ زیاد لنچ کے بنا اسے آنے نہیں دے رہا تھا۔ اسی شام اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی جہاں سے 20 دن بعد اس نے واپس لوٹنا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اسے اپنے آئندہ کے پلان سے آگاہ کرتا رہا کہ جیسے ہی وہ واپس آئے گا دادا جان سے اپنے اور اس کے رشتے کی بات کرے گا تاکہ وہ فوری طور پر پھوپھو سے بات کریں کیونکہ اب وہ جلد از جلد اسے اپنے بیڈ روم میں دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ ایذا شاہ لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس کی باتوں پر سر ہلاتی رہی۔ رخصت ہوتے وقت وہ بہت خوش تھا، اسے بار بار رابطے میں رہنے کی تاکید کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی اس نے امریکہ کی فلائٹ پکڑی ایذا فوراً شاہ ہاؤس جا پہنچی اور بڑے فخریہ انداز میں ساحل اور عریشہ کو ویڈیو دکھا کر شرط کی رقم وصول کی۔ ویڈیو کو دیکھ کر جہاں ساحل نے مسکراتے ہوئے اسے داد دی وہاں عریشہ کے ساتھ پہلی بار اس کی خاصی بدمزگی ہو گئی کیونکہ وہ شروع سے ہی اس شرط کے خلاف تھی مگر ایک تو ان دونوں کی دھمکیوں کی وجہ سے خاموش رہی، دوسرا اسے یہ امید تھی کہ ایذا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گی کیونکہ اسے غلط فہمی زیاد بھائی اس ٹائپ کے انسان ہی نہیں اور اب انہیں ایذا کی محبت میں اس حد تک ڈوبا دیکھ کر وہ ششدر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ایذا نے ان کے ساتھ جھوٹی محبت کا کھیل کھیلا تو انہیں سخت تکلیف ہوگی۔ وہ زیاد بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ جتنی محبت وہ اپنے سگے بھائی ساحل سے کرتی تھی اتنی ہی محبت وہ زیاد بھائی سے بھی کرتی تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ بڑے بھائی کے طور پر مہربان انداز میں پیش آتے۔ اس لیے وہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہلی بار ایذا سے سنجیدگی سے لڑ پڑی۔ دونوں کے درمیان خاصی تکرار ہوئی۔ ساحل نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایذا غصے سے بکتی جگتی گھر چلی آئی تو بلال کو آیا بیٹھا دیکھ کر اس کا خراب موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا۔ وہ اس سارے معاملے پر لعنت بھیج کر بلال کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ بلال اسے لینے آیا تھا کیونکہ تائی اسے یاد کر رہے تھے۔ بلال کا گھر اس کے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ فوراً تیار ہو کر چل دی۔ 2 دن تایا کے گھر رہ کر اس نے بلال کے ساتھ گھوم پھر کر خوب انجوائے کیا۔ اس دوران وہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گئی تاکہ بنا ڈسٹربنس کے انجوائے کر سکے۔ جب واپس آئی تو موبائل پر زیاد شاہ کی لاتعداد کالز دیکھیں۔ واٹس ایپ کھولا تو وہاں بھی کالز اور وائس میسیجز کی بھرمار تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے سنتی گئی۔ ہر میسیج میں ایک ہی بات تھی، یار کہاں ہو، جواب کیوں نہیں دے رہی تم، ٹھیک تو ہو۔ تمام میسیجز سننے کے بعد اس نے بڑے سکون سے زیاد شاہ کو نہ صرف واٹس ایپ سے بلاک کر دیا بلکہ نمبر پر بھی ان نون کالر کا آپشن آن کر دیا تاکہ کسی نئے نمبر سے کال نہ کر سکے۔ ساتھ ہی عریشہ نے لڑائی کا خیال آیا تو زیر لب اسے گالی دیتے ہوئے بلاک کرنا چاہا مگر کھول کر رہ گئی جب اس کی ڈی پی غائب پائی۔ وہ اسے پہلے ہی بلاک کر گئی تھی۔ زیاد شاہ کو بلاک کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی اور دوسری سرگرمیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس بات سے لا علم کہ بنا کسی خطا کے اپنے بلاک کر دیے جانے پر امریکہ میں یہ 20 دن زیاد شاہ نے کس طرح تڑپ کر گزارے تھے۔ چونکہ انتہائی ضروری بزنس ٹور تھا اس لیے وہ ادھورا بھی چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ شدید اضطراب میں مبتلا
گن کر اس نے یہ دن گزارے، اور جیسے ہی پاکستان پہنچا ایئرپورٹ سے سیدھا زلیخا پھپھو کے گھر چلا آیا، جہاں وہ اسے پہلی بار یوں اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہاں ٹیرس پر کھڑی عزا کا دل بھی دھڑک اٹھا۔ زیاد شاہ کے چہرے پر بکھری پریشانی و بے چینی اسے دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اسے معلوم تھا ماما اسے بلانے کے لیے ملازمہ کو بھیجیں گی، اور پھر واقعی کچھ دیر بعد دروازے پر دستک کے ساتھ ملازمہ کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ چپ رہی۔ ملازمہ کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور پھر جواب نہ پا کر چلی گئی۔ پھر زیاد شاہ کے جانے کے بعد ماما کے پوچھنے پر اس نے سونے کا بہانہ کر دیا تھا۔ دوسرے دن وہ کالج گئی تو چھٹی کے وقت گیٹ پر زیاد شاہ کی گاڑی کو دیکھ کر جہاں اس کا رنگ اڑا، وہاں خوف سے دل بھی دھڑک اٹھا۔ پہلے تو سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، پھر اپنی کلاس فیلو مریم سے اس کی چادر لے کر اوڑھی، اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں گئی، کبھی اس کے گھر تو کبھی کالج میں۔ کئی دن تک اس نے ملنے کی کوششیں کرتے کرتے بالآخر زیاد شاہ کی طرف سے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عزا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اسے لگا زیاد شاہ نے تھک ہار کر اس کی جان چھوڑ دی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک دن عریشہ اس کے پاس آئی تھی زیاد شاہ کا پیغام لے کر۔ وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ عزا نے نہ صرف ملنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ عریشہ کے ساتھ بھی زیاد شاہ کی وجہ سے دوسری بار اس کا جھگڑا ہو گیا۔ نہ جانے عریشہ نے زیاد شاہ سے جا کر کیا کہا تھا کہ اس کے نانا اسماعیل شاہ اس کے ماں باپ سے زیاد کے لیے رشتہ مانگا۔ عزا نے گھبرا کر فوراً بلال کو کال کی کہ تو تایا تائی بھی پہنچ گئے رشتہ لے کر۔ عزا کا باپ بہرام شاہ ماں زلیخا پریشان ہو گئے کہ کیا کرے۔ اگرچہ زلیخا بیٹی کی پسند سے واقف تھی، مگر باپ کو انکار کرنے میں جھجک رہی تھی۔ پھر بہرام خان اور زلیخا نے باہمی مشاورت سے عمر کا مسئلہ بنا کر اسماعیل شاہ سے زیاد کے لیے معذرت کر لی۔ حالانکہ بلال سے زیادہ دونوں کو زیاد پسند تھا، جو ہر لحاظ سے بہترین تھا، مگر عزا چونکہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کی خوشی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر عزا اور بلال کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ بلال نے اپنے پیرنٹس پر زور دے کر جلدی شادی کا کہا تھا۔ اپنی خوشیوں میں مگن عزا نے زیاد شاہ کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ پرپوزل ریجیکٹ کیے جانے پر اسے دکھ ہوا ہوگا یا نہیں۔ شادی کی تقریبات گاؤں میں اسماعیل شاہ کی حویلی میں ہونی تھی۔ دونوں فیملیز شادی سے ایک ہفتے پہلے گاؤں پہنچیں۔ حویلی میں عزا کو جہاں زیاد شاہ کی موجودگی کی غیر متوقع تھی، وہاں عریشہ کو دیکھ کر اسے بے تحاشا خوشی ہوئی۔ عریشہ تمام ناراضگی بھلا کر اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ جہاں وہ عریشہ کو اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، وہاں دوسری طرف زیاد شاہ کا شادی کے انتظامات میں حصہ لینا اسے خاصا حیران کر رہا تھا۔ کہاں تو کچھ ٹائم پہلے یہ شخص اس کا دیوانہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور کہاں اب اپنے محبوب کی شادی میں سٹیج سجانے اور کرسیاں لگانے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ عزا کو یہ بات سوچ کر بے اختیار ہنسی آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زیاد شاہ اس کی شادی کی سٹیج سجانے نہیں بلکہ شادی کو بربادی میں بدلنے آیا تھا۔ اپنی خوشیوں میں مست عزا آنے والے بھیانک وقت سے بے خبر بلال کے سنگ سہانے سپنے سجائے بیٹھی تھی۔ جب اس کی مہندی والی تقریب کے عین روز زیاد شاہ نے عریشہ کی مدد سے اسے اٹھوا لیا، شاہوں کی حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک شادی سے بچنے کے لیے کس کے ساتھ اور کیوں بھاگی تھی۔ بدنامی اور رسوائی کا طوق گلے میں پڑا تو بہرام خان بھول گیا کہ عزا اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا، عزا نے پورے خاندان میں انہیں سار اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ دوسری طرف عزا زیاد شاہ کی قید میں تڑپتی، گڑ گڑا کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر زیاد شاہ پر اس کی کسی التجا منت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا تو صرف اتنا، اس لڑکی نے اس پر شرط لگا کر اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل رچایا اور پھر مقصد حاصل کر لینے پر اسے تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، شادی کے لیے ہاں کرنے کے باوجود اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر کے بلال شاہ کو اس پر ترجیح دی۔ اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چاہتا تو بدلہ لے کر اپنی انا کی تسکین کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا، اور پھر جب وہ سب کے سامنے جاتی تو کوئی بھی اسے زندہ نہ چھوڑتا، مگر انتقام میں بھی وہ جائز ناجائز کا فرق نہ بھولا۔ اس لیے اس نے نکاح کرنے کے بعد ہی وہ اس کے قریب آیا۔ عزا پہلے تو نکاح پر راضی نہ تھی، پھر جب زیاد شاہ نے اسے ڈرانے کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا چاہا تو اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔
نکاح کے بعد وہ زیاد شاہ کو شوہر کا درجہ دینے کو تیار نہ تھی۔ زیاد چونکہ پہلے ہی غصے میں تھا، اس لیے کسی قسم کی رعایت دیے بغیر سختی سے پیش آیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی بہت کوشش کی مگر زیاد شاہ کا حصار توڑنے میں ناکام رہی۔ پھر روتی رہی، بار بار اس کی منتیں کرتی رہی مگر زیاد شاہ نے اس کی کسی بھی التجا اور منت پر کان دھرے بغیر اپنی منمانی کی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو عزت شاہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہو، جبکہ زیاد شاہ کے چہرے پر فتح کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ عزت مسلسل روتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ جب زیاد نے غصے میں آتے ایک بار پھر اسے اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، جب تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میں تڑپتا رہا تو تب تم پر غصہ ہونے کے باوجود میں نے ایک بار بھی بد دعا نہیں دی، پھر آج تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا، نہ میری توجہ کبھی تم پر گئی اور نہ ہی تمہیں کبھی غور سے دیکھا تھا۔ تم خود ایک سٹوپڈ سی شرط کے پیچھے زبردستی میری زندگی میں گھسی اور جب تم مجھے پسند آ گئی تو پھر تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ جس چیز پر ایک بار زیاد شاہ کی نظر پڑ جائے وہ پھر اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ زیاد نے اسے باور کراتے ہوئے کہا تو عزت روتے ہوئے چیخی، میں کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ انسان ہوں۔ میں بھی کوئی بے جان چیز نہیں تھا، ایک جیتا جاگتا انسان تھا جس کے تم نے دل سے کھیلا تھا۔ زیاد نے ترکی بات ترکی کہا تو عزت لاجواب ہو گئی، تاہم رونا ترک نہیں کیا۔ زیاد کو ذرا بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس سے چٹکی بھر کی لڑکی نے جتنا اسے تڑپایا اور رلایا تھا یہ وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ عزت شاہ کے لیے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا رہا تھا، اسے اپنا قصور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ اس سے کیوں بات نہیں کر رہی تھی، کیوں اسے ہر جگہ سے بلاک کر گئی تھی؟ بار بار سوچنے کے باوجود بھی اسے اپنی غلطی کا کوئی قصور یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخری بار کی ملاقات تو بہت خوبصورت رہی، پھر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ ایک بار پھر اس سے مل کر پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ ملنے پر ہی راضی نہیں تھی۔ کئی بار اس کے گھر گیا، کالج گیا، ہر بار وہ چھپ گئی۔ وہ حیران و پریشان تڑپ رہا تھا۔ تب ایک دن عریشہ نے اسے سب کچھ سچ بتاتے ہوئے وہ ویڈیو بھی دکھا دی جس میں وہ زیاد شاہ اور اس کی محبت کا مذاق اڑاتے ہوئے ساحل سے شرط کے پیسے وصول کر رہی تھی۔ زیاد شاہ کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، گویا اتنا بڑا دھوکہ وہ بھی اپنے سے انتہائی چھوٹی لڑکی کے ہاتھوں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عزت شاہ کو جان سے مار دے۔ پھر بھی اس نے صبر کیا اور دادا جان سے جا کر کہا کہ وہ عزت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں نہ صرف عزت شاہ کا انکار سننے کو ملا بلکہ ایک اور قیامت خیز انکشاف بھی ہوا کہ وہ اپنے کزن بلال شاہ سے محبت کرتی تھی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اندر کا ضدی انسان جاگ اٹھا جو ہر حال میں عزت شاہ کو پانا چاہتا تھا، اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ آج عزت شاہ اس کے پاس تھی، وہ اسے حاصل کر چکا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی عزت شاہ خود کو مظلوم اور اسے ظالم سمجھتے ہوئے دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ جا کر اسماعیل شاہ اور اپنے باپ بہرام شاہ کو بتائے گی کہ زیاد نے اسے اغوا کیا تو زیاد کو بھی مجبوراً اس کا منہ بند کرنے کے لیے بلال شاہ کے بارے میں دھمکی دینی پڑی کہ اگر عزت شاہ نے اس کا نام لیا تو بلال شاہ جان سے جائے گا۔ عزت ڈر گئی۔ پہلے آگے کے پلان کے مطابق زیاد شاہ نے چپکے سے عریشہ کو بلوایا اور دونوں عزت کو لے کر حویلی آئے۔ یہاں پر آ کر کہا کہ وہ اپنی کسی دوست کے گھر تھی جس نے عریشہ کو کال کر کے بتایا تو وہ اور زیاد اسے جا کر لے آئے۔ بہرام شاہ اور زلیخا نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا مگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی کہ وہ کیوں اور کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ جس نے کبھی زندگی میں والدین سے ڈانٹ تک نہیں کھائی تھی وہ آج انہی کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہی تھی۔ سب اسے برا بلا کہتے اس کے کردار کشی کر رہے تھے جن میں بلال کے والدین پیش تھے جو اس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ اس جیسی بد کردار لڑکی ان کی بہو نہیں بن سکی۔ سب کی نگاہوں میں اس کے لیے نفرت تھی، غصہ تھا سوائے ساحل کے جسے اس سے ہمدردی ہونے کے ساتھ ساتھ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ شرط نہ لگاتا تو عزت کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ کچھ معاملے کا اسے اندازہ ہو گیا تھا مگر ایک تو وہ زیاد کی بہت عزت کرتا تھا، دوسرا بنا ثبوت کے اس کا نام لینا آسان نہیں تھا۔ لیکن اسے عزت پر حیرت تھی، وہ کیوں خاموش تھی؟ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے پٹ رہی تھی، گالیاں سہ رہی تھی اور کچھ فاصلے پر کھڑا زیاد شاہ بڑے سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عزت شاہ جو پوری حویلی میں دندناتی پھرتی تھی، حویلی کے ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ بہرام خان نے سختی سے انکار کر دیا تھا اسے شہر میں رکھنے سے، تو مجبوراً زلیخا نے اسماعیل شاہ سے التجا کی کہ وہ اس کی بیٹی کو یہیں رہنے دے۔ تب سے وہ حویلی میں تھی، زلیخا خود بھی یہیں رہ رہی تھی۔ سارا دن وہ بستر پر پڑی ہر چیز سے بے نیاز خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی، کبھی زلیخا کو اس پر ترس آتا تو کبھی شدید غصہ۔
نہ وہ کچھ بتاتی نہ منہ کھولتی، بس گونگی بنی پڑی رہتی۔ مگر پھر کب تک گونگی بن کر رہ سکتی تھی؟ راز تو ایک دن سامنے آنا ہی تھا۔ اس دن حویلی میں اسماعیل شاہ کی بیوی ہاجرہ کی برسی تھی، سو سب مرد موجود تھے۔ عزت جو کمرے میں پڑے پڑے تھک گئی تھی، چپکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آئی۔ ہال میں زیاد شاہ سمیت بیٹھے سب لوگ اسے دیکھ کر چونکے۔ اس سے پہلے اسماعیل شاہ یا بہرام شاہ زلیخا کو کچھ کہتے، عزت چکر کھا کر نیچے گر پڑی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے زلیخا شاہ نے شوہر سے ڈاکٹر بلانے کی التجا کی تو وہ خاموش رہے، مگر ساحل نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ عزت کے چیک اپ کے بعد جو خبر ڈاکٹر نے دی، اسے سن کر سب پر سخت طاری ہو گیا۔ عزت شاہ ماں بننے والی تھی، بہرام شاہ اس کی جان لینے کو آگے بڑھا تو پہلی بار زیاد شاہ ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے زیاد کو وارن کرتے ہوئے کہا، آگے سے ہٹانا چاہا تو زیاد شاہ نے ایک جملے نے انہیں اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ پھپھا جان، میں عزت سے شادی کرنے اور اس بچے کو اپنا نام دینے کو تیار ہوں۔ سب لوگ اس کے اس ہمدردانہ اقدام پر حیرت زدہ تھے، جو ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنا رہا تھا، جس کی کوکھ میں نہ جانے کس کا بچہ تھا، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ زیاد شاہ کا تھا، جسے بچا لینے کے لیے اس نے بہرام شاہ کو عزت کی جان لینے سے روکا۔ ایک بار پھر عزت اور اس کا نکاح ہوا۔ وہ اسے لے کر اسی فلیٹ پر آیا جو اس نے کبھی عزت کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ عزت کی چپ اب بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ سارا دن وہ یا تو سوتی رہتی یا روتی رہتی۔ زیاد اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو کوئی جواب نہ دیتی، اگرچہ ندامت کے زیر اثر وہ اس کا خیال رکھنے اور اچھا سلوک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ پھر ایک دن عزت نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ زیاد بہت خوش تھا، مگر اس وقت اس کی خوشی پریشانی میں بدل گئی جب عزت نے بچی کو گود میں لینے اور فیڈ کرانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ بچی ناجائز ہے۔ زیاد ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ ان دونوں کی جائز اولاد ہے، تو جواباً عزت نے کہا، اگر جائز اولاد ہے تو یہ بات وہ سب کے سامنے کہہ کر اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرا دے، ورنہ وہ اس بچی کو کبھی اپنی بیٹی تسلیم نہیں کرے گی۔ زیاد شاہ کو معلوم تھا اگر اس نے حقیقت بتا دی تو بہرام شاہ اسے جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، مگر عزت کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس بچی کو مار دے گی، پھر بعد میں چاہے زیاد اسے مار دے یا پولیس کے حوالے کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ یہ بات اس نے زیاد کو محض ڈرانے کے لیے کہی تھی، اور وہ سچ میں ڈر کر اس کی شرط ماننے کو تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، جو ہو بہو عزت کی کاپی تھی۔ حسب توقع حقیقت کھلنے پر بہرام خان نے بپھر کر اس کی جان لینی چاہی تو عزت سامنے آ گئے۔ زیاد شاہ کے لیے چلائی گولی عزت کو لگ گئی۔ جہاں عزت کے لیے زیاد شاہ کی جان لبوں پر آئی، وہیں بہرام شاہ بھی ڈہ گئے، اگرچہ کافی تگ و دو کے بعد ڈاکٹر عزت کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر بہرام شاہ اور زیاد دونوں کی سانسیں عزت کو کھو دینے کے خیال سے اٹکتی رہی تھیں۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو دونوں کو اپنے پاس ایک ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ دونوں ہی اس کے لیے رو رہے تھے۔ عزت کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بہرام شاہ نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیا، جبکہ زیاد شاہ نے اپنی بیٹی کو چوم کر عزت کی طرف بڑھایا تو عزت نم آنکھوں کے ساتھ بچی کو گود میں لیتے طمانینت سے مسکرائی تھی۔ Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you.